الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین گرامی، انشاءاللہ تعالیٰ درود پاک کے فضائل پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، ان پر درود پاک پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اقربکم منی یوم القیامہ، کہ بے شک قیامت کے دن میرے بہت زیادہ قریب، میرے قرب میں وہ شخص ہوگا، فی کل موطن، ہر ایک جگہ پر، ہر ایک مقام پر، اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، جو دنیا میں تم میں سے مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو درود پاک پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں، جہاں پر وہاں پر ایک عظیم اور بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، اس کو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اتنا زیادہ قیامت کے دن نصیب ہوگا۔ اسی طرح دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی درود پاک ایک عظیم اور انمول وظیفہ ہے۔ جیسا کہ ایک روایت ہے، حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتا ہے کہ یا رب باری تعالیٰ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجلت ایھا المصلی، کہ عجلت ایھا المصلی، کہ اے نمازی تو نے بہت جلد بازی کی ہے، اذا صلیت، جس وقت نماز پڑھ لو، فقعدت، تو سکون سے بیٹھ جاؤ، فاحمد اللہ بما هو اہلہ، اور اللہ کی حمد کرو جس کے وہ اہل ہے، ثم صلی علیہ، اس کے بعد درود پاک پڑھو۔ تو روایت کرنے والے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور شخص آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کے بعد وہ اپنی ذات کے لیے دعا مانگتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوشخبری دی، ادعو، دعا مانگ، تجب، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی اگر دعا کو قبول کرانا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان کا بتایا ہوا وظیفہ وہ درود پاک ہے، کہ اگر ہم درود پڑھیں گے، اس درود کی برکت سے ہماری دعاؤں کو اللہ کریم شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، یہ روایت مشکاہ شریف میں بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما تشریف فرما تھے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد بیٹھا، اللہ کی حمد و ثنا کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل، کہ اے نماز پڑھنے والے، اے اللہ کی حمد کرنے والے، اے درود پڑھنے والے، سل، تو سوال کر میرے رب سے، مانگ، تعطہ، جو مانگے گا وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار نہیں فرمایا بلکہ 2 بار ارشاد فرمایا، سل تعطہ، سل تعطہ، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سب کو جو سبق ملتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے، وہ یہی ملتا ہے کہ اگر ہمارے کام اٹکے ہوئے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اگر ہمارے کام بگڑے ہوئے ہیں تو درود پاک پڑھیں، اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہیے، مغفرت چاہیے تو درود پاک پڑھیں، اگر ہمیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب چاہیے تو درود پاک پڑھیں، اللہ کی رضا چاہیے تو درود پاک پڑھیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم ہم سب کو کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے ہدیے نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔